فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ گزشتہ ہفتہ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کی چند باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آج ہم مالک یوم الدین کے سلسلے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ جب بھی ہم نماز میں یہ آیت پڑھیں یا سنیں تو یہ دل میں بات لائیں کہ صرف ایک واحد ذات جو موجود ہے سارے جہانوں کو پالنے والی ہے۔ یہ ارادہ ہمارے دلوں میں آئے، اسی کا نام توحید ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف بتا دیے کہ اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو سارے جہانوں کو پالتا ہے اور سارے جہانوں کو روزی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے، ہر قسم کی ضرورتیں ان کی پوری کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں۔ اس صورت میں 4 صفتوں کا ذکر ہے۔ الحمدللہ، یہاں اس کے بعد رب العالمین ایک صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے بعد الرحمن ایک صفت ہے، الرحیم ایک صفت ہے، مالک یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے۔ الرحمن الرحیم میں رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سارے لوگوں پر ہے، لیکن ان نعمتوں میں، ان رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ ورنہ رحمت، رحمان اور رحیم، رحمان کا معنی کیا اس سے پہلے بتا دیا کہ دنیا میں ہر ایک پر رحم کرنے والا، چاہے اس کو خدا مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اسے اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، لیکن سارے لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والا۔ رحیم کا معنی قیامت میں اس کے خاص بندوں کے ساتھ رحم کرنے والا۔ تو قیامت میں کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں آیت ہے، قیامت میں 3 گروہ بن جائیں گے۔ ابھی بتاتا ہوں مالک یوم الدین میں۔ تو بہرحال یہ رحمان اور رحیم میں رسالت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت رسالت ہے۔ تو یہاں تک 3 صفات ہوئی۔ جو چوتھی صفت مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، یعنی آخرت میں قیامت کے بعد جس دن ہوگا اس دن کا نام، قیامت سے شروع ہو جائے گا اس دن کا نام کیا ہے؟ یوم جزا ہے۔ یہاں کیا دین کا معنی جزا عربی میں، تو یوم جزا کا مالک ہے، جزا دینے والے دن کا مالک ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمارے اچھے برے کا بدلہ جس دن ہمیں ملے گا اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی مالک ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ مالک نہیں ہے کیا؟ آج اللہ تعالیٰ آ کر سب کے مالک نہیں ہیں؟ تو ایسا معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے دنیا میں بھی ہر چیز کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہیں، لیکن دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو کچھ چیزیں دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس گھر کا میں مالک ہوں، اس پلاٹ کا میں مالک ہوں،
اس مال کا میں مالک ہوں. تو اس طریقے پر دنیا میں ایک تقسیم ہوتی ہے کہ آدمی ہر چیز کو جو اس کے کنٹرول میں رہتا ہے اس کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ دنیا کا سلسلہ ہے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں یہ اختیار بھی انسان سے چھوڑ جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی مرتا ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کر مر جاتا، لیکن کفن تو ساتھ لے کر جاتا. لیکن جب خبر سے اٹھے گا اذا بعثر ما افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قبر سے نکالا جائے گا وہ کفن بھی اس کا نہیں رہے گا، وہ کفن کا بھی وہ مالک نہیں رہے گا. تو مطلب کیا ہوا؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مالک نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہیں. لیکن بندوں میں کچھ مال وغیرہ دے کر، کچھ دولتیں دے کر فی الحال اس کی زبان سے وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں وہ لفظ استعمال نہیں کیا. اب یوم جزا کا مالک ہے، یاد رکھیں یوم جزا ہم روزانہ مالک یوم الدین پڑھ لیتے ہیں. یہ معمولی دن نہیں، یہ دنیا کے لیے دنیا کے ختم کے لیے ایک اہم روز ہوگا. جو دنیا ہزاروں سال سے چل رہی ہے، جو لوگ ہزاروں سال سے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے اختتام کا وقت ہوگا، اس کے ختم ہونے کا وقت ہوگا. یہ اس دن کا نام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبانوں میں قیامت نام رکھے ہیں. قیامت کے بعد وہ یوم جزا آتا ہے. یہ دن جو ہے معمولی دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے. آج ایک آدمی ہمارا کوئی سردار بن جائے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کتنا گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. عجیب آدمی اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہے. لیکن وہ دن مالک الملک دو جہاں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا. اب وہاں ہمارے نہ مال و متاع کام آئیں گے، نہ ہمارے دینار و دنانیر کام آئیں گے، نہ پیسہ کام آئے گا. صرف وہاں دیکھا جائے گا کہ سجدے کتنے ہیں، نمازیں کتنے ہیں، روزہ کتنا ہے، اور کیا کیا اچھی عبادتیں کی ہیں. یہاں دنیا میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے لباس پہن کر ظاہری طور پر بڑا اللہ والا نظر آ سکتے ہیں، لیکن باطن ہمارا کیا ہوگا؟ وہاں کھل کر ظاہر ہو جائے گا. کتنا ہم اپنے اندر گناہوں کی محبت لے کر جی رہے ہیں، کتنا ہم اپنے دلوں کو غلاظت میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہو جائیں گی؟ سامنے آ جائیں گی. اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، یہ جزا سزا کا جو دن ہے اس دن کا میں مالک ہوں. یہاں پوری کی پوری چیزیں میرے اختیار میں ہوگی، پوری کی پوری چیزیں. اس لیے ہم اس آیت پر جب پہنچے، ہمارے تو دل تڑپ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں جواب دوں گا. میرے پاس کتنے عمل ہیں ایسے جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں. تو یہ معمولی آیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کے، غضب کے، اس کے بعد پھر رحم وغیرہ ہر چیز ہوگی، ہر چیز ہوگی. یہاں اللہ یہ یاد دلاتے ہیں جب قیامت آئے گی پوری دنیا فنا ہو جائے گی. قرآن میں آتا ہے اذا بست الجبال بسا، پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں ٹکرا جائیں گے. فکانت هباء منبثا، ٹکرا کر کیا ہوں گے؟ دونوں پہاڑ آپس میں جب ٹکرائیں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ریزہ فکانت هباء منبثا کا معنی کیا ہے؟ باریک باریک. مثال کے طور پر پورا گھر بند ہے، ایک طرف سے سورج کی روشنی ہمارے گھروں میں پڑ رہی ہے، ہمیں ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں ذرا ذرات نظر آئیں گے. یعنی کوئی چیز باہر جا رہی ہوگی، کوئی چیز اندر آ رہی ہوگی اس روشنی میں. تو یہاں ہباء منبثا کا معنی وہی ہے کہ پہاڑ آپس میں ٹکرا کر اس ذرہ کی طرح ہو جائے گا جس ذرہ کو میں نے بیان کیا تھا. تو ہر چیز جھاڑ اپنے جگہ سے درخت کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس کے بعد پڑھو جی وہ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا عجیب حالت ہو جائے گی دنیا کی، عجیب حالت ہو جائے گی. انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہو رہی ہے زمین. تو جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور کیسا ہوگا؟ اچانک ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سور کی آواز دھیمی شروع ہوگی. لوگ سوچیں گے کہ کوئی آواز آ رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ایسا سوچنے لگیں گے. تو دھیرے 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 وہ آواز بڑھتی جائے گی.
اب بڑھتے بڑھتے آدمی کو خوف محسوس ہوگا، جب خوف محسوس ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوں گے؟ دلیں ٹوٹنے لگیں گے، اس کے بعد روحیں قبض ہوں گی، جسم کا ٹکڑا ہوگا، پہاڑ ریزہ، ہر چیز برباد ہو کر دنیا کیا ہو جائے گی؟ رہ جائے گی۔ اس کے بعد جو دن ہوگا اسی کا نام ہے مالک یوم الدین۔ اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہیں۔ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آنا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا، ہر چیز اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کب آئی کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو سب لوگ آ گئے، سارے لوگ آ گئے، اس بوڑھی عورت کا بیٹا واپس نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آتے ہیں تو وہ بوڑھی عورت پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا بیٹا جنگ کو گیا تھا واپس نہیں لوٹا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور جنت میں ہے، اگر تو چاہے تو میں کیا کر دوں گی؟ دکھا دوں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں دکھا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آ کر کیا کرتی ہوں، بس میں اتنا پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا کیا ہوا، کیوں نہیں آیا۔ تو اس کے بعد جو عورتیں کیا کرتے ہیں، ان کو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ لیتی تو دو فائدہ ہو جاتا، ایک تو جنت کو بھی دیکھ لیتی، ایک آ کر، یہ عورتوں میں زیادہ کیا ہوتا ہے، یہ اشکال کے کام ہوتے۔ ایک بات یاد رکھیں، درمیان میں ایک بات بول دیتا ہوں، ہمیشہ بولنے کی عادت ہے، عورت جو ہے ایک عجیب طریقے کی بنائی ہوئی، اس کو آ کر سنبھالنا، اس کو وہ پیٹ کی کیا وہ پھسلی کی ہڈی بولتے نا، اسے زیادہ بھی سیدھا کرنے کی بھی کوشش کرنا نہیں، ٹوٹ جائے گی، اور چھوڑتے رہے تو بینڈ ہوتے جائے گی، ذرا 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 کیا کرنا جتنا ہمارے سے ہوتے۔ اسی لیے کہتے ہیں، بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا ہر چیز کو جب دیکھتی ہے، مرد کے مقابلے میں، دونوں کو سمجھا دیتا ہوں، مرد کے مقابلے میں عورت کی بات بولتی، بعض لوگ مسکرانا شروع کر دیتے، کیوں بولے تو سب پریشان ہی کر معلوم ہوتا، خود بخود عورت کا نام لیتی، بعض لوگوں کے چہروں میں ایک عجیب خوشی سے محسوس ہوتی۔ نہیں، میں اصل یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کو کم بولنا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت خواہش بنتی ہے، یعنی ہمیں ایک چیز ضرورت پڑی، ہمیں کیا کرتے ہیں، اسے خواہش سے لے لیتے۔ مثال چپل کی ضرورت پڑی، اس کے پر خواہش رکھ کر ہمیں لے، ضرورت پڑنے پر ہماری خواہش آتی ہے۔ عورتوں کا مسئلہ ایسا نہیں، خواہش آنے پر ضرورت بنتی ہے۔ مطلب کیا، ہمیں ضرورت پر ہمیں اسے لے کر خواہش پوری کر لیتے، انہوں جن چیزوں کو دیکھ کر خواہش کرتے کہ وہ اوپر اپنی ضرورت سمجھ جاتے، جن چیزوں کو دیکھ، ہر چیز ان کی جو نظر آتی، ان کی نظروں میں آتی، ہر خواہش ان کی کیا ہوتی، میری یہ ضرورت ہے، ایسے سمجھ جاتے۔ اب وہاں عورتیں اسی طرح کیا کرنے لگی، اس بوڑھی عورت کو کہنے لگی کہ بول دی تو اچھا رہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بھی دکھا دیتے اور جنت کو بھی دیکھ لیتی۔ تو عورت کہنے لگی، ضرور اگر میں یہ کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ، میں اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دکھا دیتے، میں جنت کو بھی دیکھ لیتی اور بیٹے کو بھی دیکھ لیتی، لیکن جو یقین مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے وہ یقین میں کمی آ جاتی، اس لیے میں پسند نہیں کی۔ تو مہینے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ایک دن ہے جس پر ایمان لانا، یقین رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایسے یقین رکھ کر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی تیاری بھی کرنا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ وہاں کوئی چیز، کسی چیز کا کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا فیصلہ نہیں، صرف ہماری عبادتیں کیا تولی جائیں گی، ہماری عبادتیں تولی جائیں گی، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے نمازیں تولے جائیں گے۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سجدہ کتنے سجدے کیا، یہ دیکھا جائے گا اس کے کتنے آنسو میرے خوف سے بہائے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے نکل گیا، وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، لیکن نکلنا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، آنسوں کا خطرہ نکلنا ہے، آنسو بہانا ہے، تب جا کر کیا ہوگا، ہماری آخرت بنے گی، اور وہاں عجیب ماحول ہوگا، سب کے سب پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدے میں رہیں گے، سارے لوگ پریشان رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے،
اصل سجدے میں کب جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو ہمیں سنتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کا قہر بڑھ رہا ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، وہاں بغیر کپڑے کے رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً شرم آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر سے اٹھیں گے کفن بھی ہمارے جسموں میں نہیں رہے گا، کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ فوراً یہ خیال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرم کی بات تو چھوڑو، بلکہ اس کے اوپر کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے عمل میں اتنا فکر مند ہوگا کسی کا چہرہ دیکھنے کی اسے نوبت نہیں آئے گی، کوئی کسی کے چہرے کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کی طرف متوجہ ہوگا ہی نہیں، ہر ایک میں کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے پاس کیا عمل ہے، یہی فکروں میں رہیں گے۔ اس کے بعد سارے لوگ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ تو ہمارے کیا ہیں، ابا ہیں، دنیا کے سب سے پہلے انسانی، اللہ سے سفارش کر دیں۔ آدم علیہ السلام کہہ دیں گے کہ مجھے جنت میں ایک بھول ہوئی ہے، میں اس پر رو رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں سے دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے پاس چلتے 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 آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کریں گے، اشارہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ آئیں گے۔ آنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر ایسی دعا کریں گے، ایسی تعریف کریں گے، دعا نہیں، ایسی تعریف کریں گے نہ تو اس سے پہلے کسی نے کیا نہ تو اس کے بعد کوئی کرنے والے ہیں۔ اتنی اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے رحم و کرم کی اتنی دعا کیا کریں گے، سجدے میں جا کر روئیں گے، اللہ کو رحم آ جائے گا اور کہیں گے اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی، غصہ ختم ہو کر اللہ کی قہاریت کو کیا ہو ختم ہو کر اللہ کی رحمت غالب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، تم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے میں کیا کر دوں گا، دے دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر امتوں کے بارے سلسلے میں سفارش کرنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام تب تک کا ماحول، یعنی قبروں سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہونے سے پہلے تک ایک بہت بڑی زندگی ہے، ایک عجیب حالت ہے، کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی پورا جسم کیا ہوگا پسینوں میں اس کے گناہوں کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت اس کے بعد شروع ہوگی، کوئی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کوئی اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے ہمارے لیے مالک یوم الدین کے اندر۔ میں کیا ہوں؟ معمولی خدا نہیں ہوں، میں معمولی ہستی نہیں ہوں، معمولی ذات میری نہیں ہے، جس دن جزا سزا ہوگا اس دن کا میں مالک ہوں۔ چاہے دنیا میں ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچا دے، چاہے ایک آدمی دنیا میں دوسرے کو کیا کر دے، کچھ تکلیف پہنچا دے، اس کا مال چھین لے، اس کو کچھ اسے کیا کر دے، دوسروں کے سامنے ذلیل کر دے، کچھ بھی کر دے، لیکن یہ ساری چیزیں پلٹ کر آنے والی ہیں، یہ ساری چیزیں پلٹ کر آئیں گی۔ کہاں آئیں گی؟ ایک عجیب پڑھا میں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی کتاب میں ایک بات پڑھا، باپ سے کہیں گے بیٹے، ایک اسکرین ہوگا، ایک اسکرین کے سامنے، یعنی ایک دنیا کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ہر ایک کے گناہ کو سامنے لا کر ڈیمو دکھایا جائے گا۔ ایسے وقت میں بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس کے گناہ لانے سے پہلے ایک باپ کہے گا کہ میرے گناہ میرے بچوں کے سامنے ظاہر مت کر، مجھے جہنم ہی بھیج دے، میں چلے جاتا ہوں، وہ حالت ہو جائے گی۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہو گیا ہے، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی توبہ کر لیں، توبہ کر کے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا ہماری زندگی میں تو قیامت میں جب سارے لوگوں کے سامنے، جس میں ہمارا بچہ بھی رہے گا، ہماری بچیاں بھی رہیں گی، ہمارے ماں باپ بھی رہیں گے، ہمارے بھائی بہن بھی رہیں گے، ان کے سامنے اگر ہمارا گناہ کھل گیا تو اس سے بڑی بے عزت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم کیا کریں، آئندہ آنے والی زندگی میں گناہوں سے پاک صاف رکھ کر، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور جو زندگی گزر چکی ہے، ہر انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اب کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، خوب توبہ کریں، اتنا توبہ کریں کہ اللہ کی رحمت کو رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کیا کر دیں، بخش دیں۔ بہرحال یہ جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، یعنی سوری قیامت، کیونکہ آئندہ بھی قرآن شریف کا ترجمہ کرنا ہے،
پوری قیامت کے احوال 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو آج ابھی پڑھا میں وہاں جانے کے بعد ایک انسان کی زندگی اتنی محسوس ہوگی جیسے 1 گھنٹہ سے 2.5 گھنٹہ اس کا دنیا میں گزرا ہو. 1 گھنٹے سے 2.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ دنیا میں گزارا ہو، اتنا ہی محسوس ہوگا وہاں جا کر کھڑے ہونے کے بعد. یہ 1 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کی زندگی کو ہمیں سنبھال لیں گے، اسے آ کر اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں اگر لگا دیں گے، وہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال کی جو زندگی ہے وہ زندگی خوشحالی کے ساتھ کیا ہوگی؟ گزرے گی. آئندہ ہم جب بھی آیت پڑھیں گے یا سنیں گے تو یہ ارادہ دل میں رکھے، یا اللہ مجھے تیرے سامنے کھڑنا ہے، تیری رضامندی کے ساتھ میں کھڑوں، تیری خوشنودی کے ساتھ میں کھڑوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ دل زبان سے نہ کہے کیونکہ نماز ہے، بلکہ دل میں یہ ارادہ کر لے تیرے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہی ہے، اس وقت میں تیری خوش نصیبی، تیری رضامندی مجھے حاصل ہو جائے، تیری خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے. یا اللہ یہ دعائیں دل میں کرتے ہوئے کیا کرے؟ ہم کھڑے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.